ہوگی میرے نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر حدیث کے راوی ہیں، ابن حبان میں موجود ہے، فرمایا جس شخص نے اپنی خواہش کو روک لیا، دل میں جذبہ تھا، خواہش تھی پر اس نے اس کو روک لیا، جس نے اپنی خواہش کو روک کر، اپنے نفس کو روک کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دی، تو محبوب فرماتے ہیں اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس احسان کرنے والے کی بخشش ہی فرما دیتا ہے، رب اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ میرا بندہ سمجھ کے اس نے اس طرح کا رویہ کیا، میرا بندہ۔ دیکھیں نا، خواہشات کہاں نہیں ہوتی، خواہش کہاں نہیں ہوتی۔ یہ نفس تو ایک ایسا گھوڑا ہے کہ آپ اس کی ایک بات مانیں تو سمجھ لیں کہ ایک لگام اس کی ڈھیلی ہو گئی، پھر یہ فٹافٹ دوسری بھی ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ خواہشات تو وہ انسان کے نفس کا وہ پیالہ ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا۔ تھوڑا تھوڑا اپنی خواہشات کو روک کر اگر ایثار کیا جائے، اگر کوشش کی جائے کہ چلے بہت زیادہ اپنے ہی آپ کو سنوارتے رہنا، اپنے ہی گھر کو ضرورت کا کام ضرور کریں، باقی کوشش کریں تھوڑا سا بچ جائے اور اس غریب کو بھی میسر آ جائے، اس غریب کو بھی جس بیچارے کے پاس اپنی چھت بھی موجود نہیں، گھر کی صرف اس کو سجانے سنوارنے میں کروڑوں روپیہ لگانے کی بجائے اگر کسی کی جھونپڑی کا بندوبست کر دیا جائے، گاڑی صرف اس لیے بدلنے کی بجائے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے، اگر کسی شخص کے آنے جانے کے اسکول کے کرائے کا ہی بندوبست کر دیا جائے تو میرے بھائی کس قدر زیادہ لوگوں میں پیار بٹے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے پاس آتا ہے وہ اسے اپنا سمجھتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرنا ضروری جانتا ہے، تھوڑی تھوڑی قربانی دینا، تھوڑا سا خواہشات کو دیکھیں نا، بڑی معروف بات ہے لیکن کبھی اگر آپ اس کا مزہ لینا تو مزہ بڑا شاندار ہے۔ گوشت جن گھروں میں کم پکتا ہے، جن غریبوں کے ہاں کبھی کبھی آتا ہے، وہاں بڑی لذت سے کھایا جاتا ہے۔ مدینے کے اندر کچھ علاقوں میں غربت تھی، گوشت آئے اور کبھی آئے تو بڑی جو ہے وہ لذت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا۔ کیا لفظ ہیں، کبھی ان کا اثر اور کبھی ان کا سرور محسوس کریں۔ گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا۔ میرے صاحب فرمایا کرتے تھے اگر روز پھل کھانے ہیں نا تو چھلکے پڑوسی کے دروازے کے آگے نہ پھینکنا، کہیں ان کے بچے بھی ضد نہ کریں یہی والا پھل ہم نے بھی کھانا ہے۔ پتہ نہیں بیچارے کا باپ لا کے دے سکتا ہے کہ نہیں لا کے دے سکتا۔ تو ایک بکری کی سری ایک صحابی نے کسی کے گھر میں بھیجی۔ اب یہ کبھی کبھی گوشت آیا ہے ہاتھ میں تو وہ پکتا ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک سرور ہے، وہ کھانا تھوڑا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں جب سری آئی ہے اس دل میں خیال آیا یار میں تو غریب ہوں ہی، یہ جو میرے ساتھ میں پڑوسی رہتا ہے نا مجھے اس کے حال کا پتہ ہے۔ آج ہمیں پڑوسی کی بیوی اور اس کے بچوں کی حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے پر ان کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ پتہ ہوتا کہ آنا جانا کس کا ہے لیکن وہاں بیمار کتنے، کمزور کتنے، پریشان کتنے، یہ نہیں پتا ہوتا۔ مجھے خبر تو ہے کہ میرے پڑوسی کے بچوں کو کتنا دیر ہو گئی گوشت نہیں کھایا، تو اس نے نا سری ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں بھیج دی۔ جب اس کے گھر میں آئی تو ماں باپ نے میٹنگ کی، بچوں کو بٹھایا، کہا تحفہ تو ہمیں ملا ہے، کھا تو ہم سکتے ہیں لیکن تمہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ والے گھر میں کچھ بیمار لوگ بھی رہتے، تو بیمار کو اگر تھوڑا سا گوشت کا شوربہ پینے کو ملے گا تو اس کی دل کو تسلی ہوگی۔ بکری کی سری تیسرے گھر میں گئی، تیسرے نے چوتھے کے گھر میں بھیج دی، چوتھے نے پانچویں کے اور پانچویں نے چھٹے نے، اور جب چھٹے نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا یار دیکھو گوشت تو گھر میں آ ہی جاتا ہے لیکن نیکی کا موقع کبھی کبھی ہاتھ آتا ہے، کسی اور کو نہ دے دوں۔ اس نے دوبارہ پلٹ کے نہ ساتویں کو دے دی، اور جب ساتویں کے تھی آئی تو اس نے دیکھی اوہو تو بڑے سارے گھروں میں ہو کے آئی ہے۔ ایک محدث نے تو یہاں کمال جملے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے پھر بھی اکیلے نہیں کھائی، اکیلے نہیں کھائی، اس نے بیوی سے کہا اس طرح کرو اس کو پکاؤ تو شوربہ ذرا زیادہ کرنا، ساتوں گھر مل کے ہی کھائیں گے، اس کا شوربہ ذرا زیادہ پکانا، ساتوں گھر مل کے کھائیں گے، تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے، ذرا مل کے کھا لیں۔ میرے بھائی تھوڑا سا اثار کا مزاج بن جائے نا، آپ یقین کریں اثار کا مزاج بن جائے تو بہت ساری غربتیں ویسے ہی تقسیم۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب اللہ تمہیں زیادہ پیسے دینے لگتا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے غریب بھائی کا بھی اس نے کچھ حصہ بھیجا ہو،
اور جب اگلے مہینے تمہیں تھوڑے سے اور زیادہ عطا کرے تو ہو سکتا ہے تمہاری بیمار بہن کا بھی اس میں حصہ ہو. اور فرمایا جب اس سے اگلے مہینے تمہیں کچھ اور تھوڑے زیادہ دینا تو ہو سکتا ہے تمہارے کسی غریب دوست کا بھی اس میں حصہ ہو. جب یہ نظریہ ہوگا نا کہ میں دیتا جاؤں گا تو عرش کا مالک بھی مجھے نوازتا جائے گا, تو پھر انسان کے اخلاق بڑی بلندیوں پہ جاتے ہیں. میں نے شروع میں کہا یہ وہ والی نیکی ہے جو روح کو سفر کراتی ہے, جو ٹھنڈک دیتی ہے, جو محبت فراہم کرتی ہے. دیکھیے نا کمال کی بات, بخاری مسلم میں صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرمائے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت آئی اور وہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے نا اجازت لے کے گئی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے آپ کے لیے ایک چادر نہ بنا کے لاؤں, ایک کرتا نہ بنا کے لاؤں. ایک قمیض وہ بنا کے لائی, اس نے بڑے خوبصورت نقش و نگار کیے. حضور کے لیے بنا کے لانا تھی نا. اس نے بڑی محبت کی, اس نے بڑے پریم سے, بڑی ریجھ سے, بڑی مٹھاس سے, جانے کتنا درود پڑا ہوگا, جانے کس قدر وہ راضی ہوئی ہوگی. یعنی وہ لمحے اس پر کتنے سکون کے گزرے ہوں گے کہ اپنے نبی کے لیے تیاری کر رہی. کبھی اماں بیٹے کے لیے ٹوپی بنائے نا تو اماں سے پوچھو اس کا رنگ ڈنگ کیا ہوتا ہے, اور جو اپنے مصطفیٰ کریم کے لیے تیاری کرے وہ بڑی محبت سے لائی, بڑے پریم سے لائی اور بڑے ادب سے پیش کی. حضور میں لائی ہوں. میرے محبوب بھی بڑا ہی بھلا دینے والے ہیں, محبتوں کا جواب بڑی محبتوں سے دینے والے ہیں. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اندر گئے, اسی وقت جب وہ قمیض بنا کے لائی. اندر جا کے حضور علیہ السلام نے جو کرتا پہنا تھا اس کو اتارا, اور جو نئی قمیض وہ صحابیہ بنا کر کے لائی تھی حضور نے فوراً پہن لی, اور پہن کر صحابہ کے بیچ آئے. صحابہ کے بیچ جیسے ہی حضور آئے نا تو ایک